والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعد أعاذكم عنه فاتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الحبيب. پیارے ساتھیو، سب سے پہلے میں آپ کی اس انتظامیہ اور اس غضب والے تمام افراد کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ جنہوں نے 12 روزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو دور فرمائے اور سب کے لیے اس محفل کو ذریعہ نجات کا سبب بنائے۔ بیان سے پہلے میں ایک اعلان کرنے لگا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا۔ دوران بیان اگر میری بات آپ کو کوئی غلط لگے، آپ نے میرا لحاظ نہیں کرنا، بھلے بچنے میں کھڑے ہو کے کہنا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کروں گا اور الفاظ بھی واپس دے دوں گا۔ لیکن اگر میری بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ پھر سب کی آواز میں ایک دکھ والی بات کہنے لگا ہوں۔ ہم محافل میں جاتے ہیں، بیان بھی سنتے ہیں، جیسے جاتے ہیں ویسے اٹھ کے واپس آتے ہیں۔ ہماری محافل بامقصد ہونی چاہیے۔ دیکھو میری بات سنو، آپ ایک مسجد بناتے ہو، مسجد کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ گھر بناتے اس کے پیچھے بھی ایک بڑا شادی کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک کاروبار کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی تو محفل کروانے کا مقصد ہے۔ یہ میں دکھ والی بات کہنے لگا ہوں، ہمیں محفل میں آنے کے مقصد کا نہیں پتا۔ ہم محفل کا مقصد پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ آئے، دو چار نعتیں سنیا، ہاتھ ہلائے، لنگر کھاتا اچھا اتار دینے اور کیا یہی مقصد ہے یہاں پہ؟ بھائی یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتا چلے سیدھا راستہ کون سا ہے اور میرا راستہ کون سا ہے۔ اگر میرا راستہ اس سے جدا ہے تو آج میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں، اپنا رخ مسجد شریف کی طرف۔ یعنی ہماری محفل کا مقصد یقین جاتا میں مسجد میں بیٹھا بات کر رہا ہوں، ایسی ایسی محافل میں مجھے جانے کا انتخاب ہوا، ایک ایک محفل میں 50 60 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے، لیکن آؤٹ پٹ کیا ہے؟ بے نمازی آ رہا ہے تو بے نمازی واپس، گاندھی آ رہا ہے تو گاندھی واپس، شرابی آ رہا ہے تو شرابی واپس۔ ہماری محفل کا مقصد ہی اگر میری بات سے آپ کو اتفاق نہیں ہو رہا، میں ایک صرف سمجھانے کے لیے مثال دوں گا۔ ہم میں سے ہر بندے نے یہ واقعہ کئی مرتبہ سنا ہوا ہے۔
حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں اپنے مد مقابل کو نیچے گرا لیتے ہیں اور اس کے سینے پہ سوار ہو کے لگے اس کی گردن کاٹتے ہیں. اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا, آپ نے اس کو چھوڑ دیا. تو کہنے لگے کہ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, آپ کو تو چاہیے تھا کہ اور بے دردی سے قتل کرتے, مجھے آپ نے چھوڑا. بھائی سیدھی سی بات ہے, اگر کوئی ہمارے بھی کا چھوڑ دے آپ کیا کریں؟ اللہ یہ ہمارا چہرہ ہے جس کو دیکھ کے نحوست آتی ہے, اور وہ علی کا چہرہ ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے. جس نے اس چہرے پر تھوکا, آپ نے اس کو چھوڑ دیا. کیا کیا آپ لوگوں کے مجھے یقین ہوگا کہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے. آپ نے اس کو کیا کیا؟ کہنے لگا جی میں نے, آپ نے مجھے چھوڑا نہیں ہے. اب علی کے نام پر اونچی آواز کرنے والوں, آپ نے دیکھا ہوگا نعرہ تکبیر کی آواز ہولی ہوگی, نعرہ رسالت ہوگی, اور نعرہ حیدری کی آواز اونچی ہوگی. میں اس کا مخالف نہیں ہوں, نعرے کا مخالف ہوں, آواز اونچی نیچی کرنے کا مخالف ہوں. مجھے دکھ صرف اس بات پر ہے جس علی کے نام پر تو آواز بلند کرتا ہے اس کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتا؟ علی کے نام پر آواز اونچی کرنے والوں ذرا علی کا جواب سنو. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمان لگے, جب تو میرے مد مقابل آیا تھا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی. جب میں نے تجھے نیچے گرا دیا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی. اور جب میں تیرے سینے پر سوار ہو کے میں تیری گردن کاٹنے لگا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی. اور جب تم نے میرے چہرے پر تھوک دیا اب میری ذاتی دشمنی بیچ میں آ گئی, اور علی کی تلوار کبھی ذات کے لیے نہیں اٹھی نہ اس کی رضا کے لیے اٹھی. اب میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کروں گا, سارے مسجد میں بیٹھے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو, آج ہماری لڑائیاں رب کی رضا کے لیے اس منہ سے علی کا نعرہ لگا. جب میری بات سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں, نہیں, سبھی, میں بھی بیچ میں, اگر میں اس کی زد میں آتا ہوں تو اپنی اصلاح کروں گا. اس سے اور بڑی بات کیا ہوگی؟ بھائی میں غلط کیا تو میری اصلاح کر. علی کے نام پر اونچی آواز کرنے والوں, علی کی تو ابتدا بھی مسجد ہے, انتہا بھی مسجد ہے. اور تم مسجد سے بڑھتا ہی نہیں جا تو علی والا کیسا ہو گیا؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جنگ میں شریک امیر لشکر ہے, اور لڑائی ہوتی ہے گھمسان کی. اس وقت میں آپ کو پتا ہے آپ لوگ سامنے لڑائی ہوتی ہے, اتنے میں نماز ظہر کا وقت ہے. کون سی نماز ہے؟ آپ نے شاہ اللہ بھائی اذان کو نماز پڑھ لی تو کیا لگے کہ ابھی حملہ پسپا بھی ہوگا, پسپا ہوتا ہے پھر تسلی سے نماز پڑھیں. جو کر کے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا بھائی اذان کو نماز پڑھ لیں. پھر انہوں نے یہی جواب دیا کہ ابھی حملہ پسپا نہیں ہوا. پھر آپ نے تیسری مرتبہ بھائی اذان کو نماز پڑھ لیں. پھر مولس کرنے کے لیے ابھی حملہ پسپا نہیں ہوا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر جلال آ گیا. ورنہ نماز کے لیے تو ہم جہاد کریں, نماز ہی نہ پڑھی ہمارا جہاد کس کام کا؟
आका हजरत अजीबुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे किसी ने पूछा, हजरत साहब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 रावियों का नाम तो बतलाए। आप इरशाद फरमाए, आप अंदर तशरीफ ले। अब इसके जेल में ना बदगुमानी आ गई, बड़े बड़े ईमान बने नाम ही याद नहीं सी, कमरे च गए थे, किताब खोल के फिर उसका नाम तलाश करेंगे। बड़ी देर के बाद जब आप वापिस आए तो आपने फरमाया इनके नाम ये क्या लगे कि पहले क्यों नहीं बतलाया। और मैं उस वक्त मेरा वुजू नहीं था। याद के वो नफूसियत कुदसिया है कि बगैर वुजू इनका नाम लेना बेअदबी है। तो तू भंग पी के चरस पी के अभी के नारे मार लेगा। या मस्जिद में बैठी हो, मैं बोला तो खुदा की कसम मेरी झोली में डालो अली का नाम, चरस पी के, भांग पी के, शराब पी के देना अदब है। जी बोलो यार, ये तो बड़े पाकीज़ा नाम है। खुदा इनका जिक्र करो, इनके नक्शे कदम पर चलो। मैंने जो आया मुबारक आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, 28वां पारा है सूरह हशर, उसका पहला ही रुकू है। रब्बना शाफ़त मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु, जो मेरा महबूब तुम्हें अता करे वो ले लिया करो। क्या करो? वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे मेरा महबूब तुम्हें मना करे बाहर आ जाया करो। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है, बचो उसके अंदर। मैं एक दुख वाली बात कहने लगा हूँ, यकीन जानो मेरी नजरें शर्म के बारे झुक जाती है जब मुझे कोई ये कहता है कि साहब कहाँ गए मिलाशरी मनाने वाले, सारा साल मस्जिद में नजर नहीं आते। क्या सरकार क्या मिला था, हमें ये दर्ज दे रहा कि नमाज ही ना पढ़ो। भाई महफिले मिलाद मनाने का मकसद क्या है? इतने रोजा महफिले मिलाद मनाने वालों, मिलाद शरीफ का मकसद क्या है? मकसद बयान करने से पहले एक मिसाल मैं दे दूं, मकसद समझने में आसानी हो जाए। आपके गांव के बाहर एक मेन सड़क है, ट्रैफिक आती जाती है। एक पुलिस का अफसर सादा कपड़ों में सड़क पर जाके खड़ा हो जाता है। इस गाड़ी वाले से कर रहा है, गड्डी पासे कर रहा है और गड्डी पासे कर रहा है, कर लेते। अभी भी बंदा घर जाता है, बकरी पहन के आ जाता है, बैग लगे हुए, फिर कहता है खाली इशारा कर, शादी होने के पासे खाना। मैं सही कहता हूँ? मेरा सवाल है, बंदा तो वही है, पहले कहे पर असर नहीं हो रहा था, अब इशारे से काम हो रहा है, वजह क्या है?
آپ یہی کہو گے حافظ صاحب جب وہ سادہ کپڑوں میں آیا ہم نے اس کو اپنے جیسا ہی سمجھ لیا، جب وردی پہن کے آیا ہم نے کہا یہ ہمارے جیسا نہیں، یہ تو حکومت کا بندہ ہے۔ اس کے مقام کا، اس کے منصب کا، اس کے خیالات کا جب پتہ چلا کہاں ماننا آسان ہو گیا۔ اور خدا کے بندو، محفل میلاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتلایا جائے ہمارا نبی کتنی شان والا ہے، عام انسان کی طرح نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے کہ اشارہ کرنے تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے، آپ کا اشارہ ہو جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو جائے درخت بھاگی آ رہی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو جائے جانور بھاگی آ رہی ہے، یار میرے نبی کا اشارہ ہو جائے تو مجھے بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو جائے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ جو کچھ میں نے کہا صحیح کہا کہ غلط کہا؟ تھوڑا سوچیے بات، میں ساتھ ساتھ کلیئر کرتا جاؤں، جو کچھ میں نے کہا صحیح کہا کہ غلط کہا؟ تو پھر تھوڑا سا میرا ساتھ دو گے ساتھ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے کہ ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے، ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے، ان کا کہا چاند بھی مانتا ہے، ان کا کہا درخت بھی مانتا ہے، ان کا کہا جانور بھی مانتا ہے، ان کا کہا پتھر بھی مانتا ہے۔ تو کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ بالکل ایک آسان سی مثال میں، بالکل آسان سی مثال، میں یہاں مسجد میں بیٹھا، میرے ایک طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہیں، ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہے۔ والد صاحب کہتے ہیں بیٹا آج اس دروازے سے مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ تھوڑا سا کچھ بات سے بولو گے تو مجھے ذرا سکون ہوگا کہ آپ تو میری بات سمجھ رہے ہیں، کس کی ماننی چاہیے؟ اچھا والد صاحب کی کیوں مانو؟ اچھا آپ یہی کہو گے کہ والد کا رتبہ بڑا ہے، دوست کا رتبہ چھوٹا ہے، کیوں مطلب یہی ہوگا؟ تو پھر ہم نے اصول کیا بنایا؟ اصول یہ بنایا کہ جب بڑے مرتبے والے اور چھوٹے مرتبے والے کی بات اکٹھی آئے، چھوٹے کی چھوڑ دو، کس کی مانو؟ سب کی بھی بات آئی، ایک مطلب پھر کس کی مانو؟ اب آپ میں سے کوئی مجھے یہ ترجمہ بتا رہا ہے کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے کیا اس بڑے کی بات ہم مانتے ہیں؟ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی مانتا ہے۔ علامہ اقبال یہی تو کہتا ہے زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ ارے دل و نگاہ مسلمان ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی مانتا ہے۔ مومن تو وہ ہے ہر لحظہ ہے، مومن کے نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی قربان۔ ارے مومن تو وہ ہے جس کو دیکھو خدا یاد آ جائے۔ اگر میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو گئی، میں آپ سے فیصلہ کروا دیتا ہوں۔ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاۃ، اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے بول دو یار، کیا ہم آ جاتے ہیں؟
میں غلط ہوں میری جھولی میں ڈالوں گا وہ ابھی تک غلط کیا ہے میں سب کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ معذرت بھی کروں یار اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو یار ہمیں یہاں سے اٹھنا چاہیے اپنی اصلاح کر دیں رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم نماز دین سے مجھے بولو نماز دین سے شیطان کہتا ہے بستر سے اور واقعہ کہ کون سے آواز نہ پہن ہوئے کس کی ماں کہاں ہے رب فرمائے حلال کھاؤ شیطان کہتا ہے اچھا جو موجود بھی کھا تیرا اندر لکڑی جا کس کی ماں آپ نے کتنی مرتبہ یہ بات پڑھی ہے سب سے اعلیٰ و اولا سب سے اعلیٰ و اولا سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دودھا ترک سے اولیاء اولیاء سے رسول اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ کیا اس اعلیٰ نبی کی ہم بات مانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی کیا ہوگا فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں اللہ جی آنکھ ہی نہیں کھلتی اور ڈاکٹر کہتا ہے سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرا کرو جناب عادت پہنچ جائے یار ڈاکٹر کے کہے سے تیری آنکھ کھل رہی ہے نبی کے کہے سے آنکھ سے کھل رہی ہے آپ کے یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں ہمارے لاہور میں چناح گارڈن ہے جو چیک کرنا چاہتا ہے صبح جا کے چیک کرتا ہے فجر میں چلے جاؤ مسجد ویران چناح گارڈن چلے تو اتنا رش لگا گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں عورتیں مرد کوئی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے الٹا ہو رہا ہے سیدھا ہو رہا ہے ایک میں کہا یار تسی الٹا کیوں ہو رہے ہو حافظ صاحب ڈاکٹر نے آ کے کسی نے ڈاکٹر کو ڈاکٹر صاحب تم چلیے بولے الٹا کیوں کرتے ہیں میں کیا لگا حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہو پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو نیچے رکھتے ہو اوپر رکھتا کہنا کیوں میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے نیچے سے اوپر لے جانا کہنے لگے بس پھر میری بات سمجھنا یہ دل جو ہے نا دل خون کی ٹینکی ہے کس کی ٹینکی ہے اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے دل اوپر ہوتا ہے بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے بندہ فریش ہو جاتا ہے میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرنے کا نا آپ اس لیے الٹا کرتے پھر کہنا آپ جی کے سچی گل بھی دس دیا ضرور پتہ کہنا انسان کے دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتا ہے الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتا جب سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے دل اوپر ہوتا ہے میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تو ایک مرتبہ دماغ تازہ کرے گا ہاں میرے نبی کا غلام راجا روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا حضرت صاحب میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے اور جو بیمار ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں حضرت صاحب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب اسی بڑا وہ چھاڑ دیں اسی بابا جی چھوٹا وہ چھاڑ دیں
تسی حضرت کی نمک کھانا چھاڑ دیا، تسی کی میٹھا کھانا چھاڑ دیا. یار مسجد میں بیٹھ کے بات سچی چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ کچھ ہی بولو ابھی سب کی نہیں بات. اچھا آپ میں سے کوئی بتلائے گا یہ چھوٹا کوئی تو حلال ہے کہ حرام ہے؟ کچھ ہی بولو نا یار. مٹا گوشت، نمک، میٹھا. یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑ دیتا. ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ رہا ہے، اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، زنا نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا. ہمارے دوستوں میں نا ایک میرا دوست تھا، وہ مٹھائی بڑی کھاتا تھا. مٹھائی کا ڈبہ رکھو تھوڑی دیر کے بعد فنش. ایک مطلب اس نے مٹھائی کھانا شروع. میں کہا یار نہیں کھاتا ہے کیا؟ حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا. کس نے منع کر دیا؟ جی بولو میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کھایا کر دوں. کہتا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے، ڈاکٹر میرا. میں نے کہا میری آنکھوں سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اور ڈاکٹر کے کہے سے تو حلال چھوڑا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر کو تو خیر خواہ کہتا ہے، اس کی خیر خواہی کب تک ہوتی ہے جب جیب سے فیس پاؤ گے. فیس واسطے پیسے کے انتظام دے دے فیس ہم بھی دیتے رہو. خیر خواہی کب تک؟ جتنی دیر سانس میں سانس. مر گئے تو خیر خواہی کچھ ہی بولو یار. میری بات بڑی توجہ سے سننا، بڑے غور سے سننا. اللہ جتنی ہیرا پھیری کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، یتیموں کا مال کھانا وے، لوگوں کی جائیداد پر قبضہ کر کے طے کرنا وے، یہ اولاد کے لیے کرتا ہے. اس کے لیے کرتا ہے کچھ بولو. جب مر جائے گا تو اولاد کیا کرے گا؟ منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائے. جس کی خاطر ہم نے رب تعالیٰ کو ناراض کیا، جس کی خاطر اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، آج وہ منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائے. اور دوستوں کو راضی کرنے کے لیے شراب پیتا ہے، دوستوں کو راضی کرنے کے لیے جوا کھیلتے ہیں. وہ کہتے ہیں آج اللہ شراب پیا اور باتیں کا بیٹا اسی تیرے نام بنا گے. کیوں جتنا مر جانے میں ڈال مار دیں گے کہتے لائے چلو کہ وہ نہ اللہ کٹو بات. میاں محمد رحمت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اتنے بھی تیرے کار والے جنہ نہیں سے کتنی تیرے کار والے جنہ نہیں سے تو پاپ کماتا جنہیں کہتے سی بڑا کے نال تیرے اجرنا بھی بازیاں ہاریاں بھی. ارے جتنے تیرے خیر خواہ ہیں سارے منو مٹی میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں جائے گا. اور میرا نبی ایسا خیر خواہ ہے قبر میں بھی تکلیف لے آئے گی. اور میدان محشر میں قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبہ و بنیہ. قیامت کے روز ماں بیٹے سے دور بھاگے، بھائی بھائی سے دور بھاگے، ہر بندہ دشمن بنا ہوگا، ہر بندہ دور بھاگ رہا ہوگا.
हर बंदा दूर भाग रहा होगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी कलम नवाजी था, उस वक्त भी खैर खाई था। अब यार मैं आपसे एक सवाल करूंगा, ऐसे खैर खान नबी को खुश करना चाहिए कि नाराज करना? खुश करके नहीं आवाज अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने का तरीका बतला दूं, मान लो अमल कर लो, अभी नमाज कम हो गई, क्योंकि उसका भी मैं कुरान और हदीस से ही बतला, उसका गलत हो तो मेरे जिम्मेदार में नुस्खा क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ऊंची बोलो, नमाज मेरी आंखों की, एक लफ्ज़ फिर, नमाज मेरी आंखों की। अच्छा, इस हदीस का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ऐ मेरे उम्मती, जब तुझे मैं नमाज पढ़ते देखता हूँ मेरी आंखें ठंडी हो जाती है। अगर मेरी इस तर्जुमे से आपकी तरफ से तसल्ली नहीं हो, मैं आपको एक बड़ा आसान सा मिसाल, हज़रत साहब आप रात के पिछले पैर उठो और आपका बेटा चाय नमाज बिछा के नमाज पढ़ रहा हो, आपकी आंखें कितनी ठंडी होगी? अगर आपकी ठंडी होगी तो मेरे आका की कितनी ठंडी होती होगी? तो फिर थोड़ा सा, अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई तो थोड़ा सा आवाज से जवाब दीजिएगा। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो सरकार की आंखें, अभी सबके बाद सबके सरकार की आंखें, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें, और जब हम नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, शराब पीते हैं, जिना करते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, कतल करते हैं, क्या सरकार जब के फिर भी ठंडी होती है? तो खुदा के बंदो देखो मेरे हाथ बंदे, अरे जिस नबी का मिलाद मनाते हो आंखें भी उन्हीं की ठंडी करो, ये ना हो मिलाद तो सरकार का मना रहा है, आंखें ठंडी शैतान की करना। अभी ये पिछली मर्तबा मुझे मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब हुई, अल्लाह ताला हर मुसलमान को वहाँ की बाअदब हाजिरी नसीब फरमाए। मेरे ध्यानात सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ये अमूमन पूरी दुनिया में बयानात सुनने जाते हैं, तो बयानात सुनकर लोग चेहरा शनास होती है। मदीने शरीफ में जब हमने खड़ा हुआ तो पब्लिक इकट्ठी, हज़रत साहब की बड़ी तवज्जो से सुनना जरा, बड़ी हर तरफ से अपनी तवज्जो हटाकर कि मेरी आखिरी चंद बातें सुनो। मैं हज़रत साहब, मेरी एक आदत है, मैं फजर की नमाज कोशिश करता हूँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन में पढ़ी जाए, उस जगह जहाँ दाईं तरफ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस होता है और बाईं तरफ जन्नतुल बकी है। और यकीन जानो जब मैं वहां पर आला हज़रत का ये कलाम पढ़ता हूँ, शुक्र होता है तो अमीर हुई बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह हर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा बेदान सदका नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। अरे नूर की सरकार है, क्या इसमें थोड़ा नूर का?
یقین جانو میں جب پڑھتا ہوں تو بڑا ایک روحانی پیدا ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا اپنی اپنی کیفیت ہے۔ میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو انڈیا کے ایک سید صاحب وہ میرے پاس آ کے بیٹھا، خیر گفتگو شروع ہوئی تو آخر میں مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ پاکستان جا رہے ہیں؟ پاکستان کی تیاری ہے۔ حضرت صاحب انہوں نے جو بھی بات کہی یقین جانو کئی دن تک میرے آنسو نہیں کہنے لگے حافظ صاحب آپ مدینہ شریف سے پاکستان جا رہے ہو اور پاکستان میں جا کے میرے نانا کے مدینے کو بدنام نہ کرنا کہ مدینہ شریف سے ہو کر آ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے، واپس آ کے بھی شراب پی رہا ہے، واپس آ کے بھی بے نمازی ہے، واپس آ کے بھی تو گاڑی اڑا رہا ہے۔ تو میں اگر مدینہ شریف آ کر تیری اصلاح نہیں ہوئی تو اس سے آگے کون سی جگہ جائے گا؟ میں تجھے ہونا تو یہ چاہیے، پہلے تو بے نمازی تھا اب تیری نماز تو کیا تہجد قضا نہ ہو، پہلے تو گالیاں نکالتا تھا اب گالی نکالتے چھوڑ دے، لوگ کہتا تو ہویا کیے مطلب میں مدینہ دیکھ آیا۔ پہلے تو سنی کاروبار اب کیا ہو گیا ہے، پہلے تو آپ نے مدینہ دیکھا، پہلے تو فرار کرتا اب تجھے کیا ہو گیا، بولا آپ نے مدینہ دیکھا، مجھے شرم آتی ہے جن آنکھوں سے مدینہ دیکھ کے آیا اب نہ کے بد نکائی کر لی۔ یا میرے بنا آپ سب کے سامنے ہاتھ خدا کے لیے میرے آقا کے میلاد کی محفل کو بدنام نہ کرنا۔ سرکار کا میلاد منا کے بھی بے نمازی ہے، میلاد منا کے جھوٹ بولتا ہے، گاڑیاں نکال رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، میلاد شریف کی محفل میں آ کے بھی بابا کی بےعزتی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے۔ ارے سرکار کا میلاد تو ایک انقلاب کا نام ہے، یہ انقلاب آیا وہ صحابہ کرام جو راہزن تھے، لوگوں کو لوٹنا ان کا پیشہ تھا، سرکار تشریف لائے ایسا انقلاب آیا، وہی راہبر و رہنما بنتے چلے گئے، ہدایت کے ستارے بن گئے۔ تمہیں کیا ہو گیا، سرکار آ گئے۔ وہ صحابہ کرام جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بچیوں کی پیدائش کا سفید ماتم پچھتا تھا، وہی ہاتھ اٹھا کر دعا کریں یا اللہ میں بیٹیوں کی نعمت سے نواز دے، بھئی اب تمہیں کیا ہو گیا، کہتے سرکار کا میلاد ہو گیا، سرکار کا میلاد ہو گیا۔ ارے یہ میلاد ہے، یہ انقلاب آنا چاہیے، ہماری زندگیوں میں انقلاب آنا چاہیے۔ چلے میں آپ کے ہاتھ فیصلہ دے دیتا ہوں، جو آپ فیصلہ کر دو گے میں مانوں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے غلط بیانی نہیں کرو، جو سچی بات بتلانا، گناہ کر کے دنیا میں چین مل جاتا ہے، اونچی بول بلا تھوڑا سا اور نیچے بات، شراب چاہے کسی ہوٹل میں بیٹھ کر پیو چین مل جاتا ہے، کسی غریب کو گالیاں نکال دو، اس کی عزت پر حملہ کرو، چین مل جائے گا، مجھے بولو اگر گناہ کر کے دنیا میں چین نہیں ملتا قبر حشر میں کیسے چین مل جائے گا۔ خدا آؤ اگر سکون چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ جاؤ،
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उसमें सुस्ती ना करो, और जिससे मना किया उससे बाज आ जाओ। अगर मेरी बात नहीं समझ आ रही, मैं आपको एक बड़ी आसान सी मिसाल दूं। आप मतलब गांव देहात के रहने वालों, मेरी बात बड़ी आसानी से समझ। एक चक्की होती है, इसमें दाने डालो तो पिसते जाती है, ऐसे ही। और इसी चक्की में एक लोहे की किल्ली भी होती है, उस किल्ली पर सारी चक्की का दारोमदार है। किल्ली ना हो तो चक्की चल सकती है नहीं। जो दाना किल्ली के साथ लगा रहता है वो, और जो किल्ली से जितना दूर रहता है पिसता जाता है, इस तरह। अरे जिस तरह किल्ली पर सारी चक्की का दारोमदार है, इसी तरह मेरे आका पर सारी कायनात का दारोमदार है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है ये जहान की जान है तो जहान। बस ये समझ लो, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दामन से लिपट जाता है वो महफूज हो जाता है, और जो दामन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हटता जाता है वो कुछ नहीं। जितना दूर हटेगा उतना ज्यादा बचेगा। हम कहते हैं मेरी औलाद सही नहीं है, मेरी बीवी सही नहीं, मेरे बच्चे सही नहीं, मेरे पड़ोसी सही नहीं, मतलब के हालात सही नहीं है। भाई तू ये देख रहा है फलां सही नहीं, तो ये तो देख कहीं तो दामन मुस्तफा से दूर तो नहीं हो गया हुआ। क्योंकि मेरा अकीदा है जिसको रब सुकून देना चाहे, सारी दुनिया भी उसको परेशान करना चाहे, परेशान ऊंची बोलो परेशान, और जिसको रब सुकून ना देना चाहे, सारी दुनिया भी उसके कदम चूमे सुकून। सुकून कब मिलेगा? जब दामन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट जाओगे। दामन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी लिपटा वो यगाना हो गया। अरे जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। दामन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी लिपटा वो यगाना हो गया। अरे जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए। अब अगर दामन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया वो करो, जिससे मना किया उसे बाज आ जाओ। अब एक फैसला मैंने आपसे करवाना है, और मुझे उम्मीद है कि आप आजाद फैसला सही करोगे। तो सबसे पहला सवाल मैंने आपसे करना है, आपसे मकान है आपका अपना, इसको लगा हुआ है ताला, बगैर चाबी के घर में दाखिल हो जाओगे? सारे ऊंची आवाज से, और ऊंची आवाज से अगर बगैर चाबी के तू अपने घर में नहीं जा सकता, बगैर चाबी के भी जन्नत में कैसे चले जाओगे? आप कहेंगे कि जन्नत की चाबी क्या है? मैं कहूँगा भाई मुझसे न पूछो, इस नबी का मिलाद मनाते उन्हीं से पूछ लो जन्नत की चाबी क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की चाबी है। इधर वाले नमाज जन्नत की चाबी है। उसी दसों की चाबी तो बगैर जन्नत का ताला खोलोगे। उसी दसों चाबी का बंदोबस्त मरद तो बात करने के पहले करना। जब मस्जिद से आवाज आती है या आओ चाबी के लिए, तू बैठा गप्पे मार रहा है, तू बैठा फिल्में ड्रामे देख रहा है, तू बैठा कारोबार कर रहा है। अरे तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ आ। कोई पूछे सुबह जी किधर चले गए? बतलाव मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा हूँ।
کیا لینے جا رہا ہوں؟ اونچی بولو. اچھا ایک کڑوی سی بات تھوڑی سی، کیا تم ناراض نہیں ہوں؟ اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا پھر کہاں جانا پڑے گا؟ دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ آج تھوڑی سی گرمی پڑ گئی، چیخے دنیا کی گرمی برداشت نہیں، دوزخ کی گرمی کیسے برداشت ہے؟ تو تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اگر نہیں کر سکتے تو دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست. چلو اگر سب کچھ ہی راستے میں، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلے وجہ بھی میں بتلا دوں. اصل میں تالے کے اندر لیور، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے تانتے پڑے ہوں گے تو چابی ڈھونڈے گی، چابی ڈھونڈے گی تو تالا ڈھونڈے گی. اور آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور. کتنے لیور ہیں؟ جس میں پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام، تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا. ایک نماز پڑھتا ہے، ایک تالا ڈالنا، تالا بجے ایک بندے نہ دو سے جی بول رہا 3 سے اللہ کا 4 نام میں کھل جائے گا. آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھیں؟ سب کی نہیں آواز. اچھا یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ مجید پاجے پڑھا کے نہیں. تو چلو نسخہ بھی میں دس دیتا ہوں، میرے نسخے سے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ. لیکن ایک شرط ہے نسخہ استعمال کرنا. نہیں تو کسی بھی طرح 10,000 روپیہ ڈاکٹر نے فیس دے کے نسخہ لے آؤ، نسخہ کا حالات چلو رام آ جائے گا؟ کدھر رام آئے گا؟ ضرور میں تعلق پیسے نہیں مانگتا، میں فی سبیل اللہ استعمال کرو، نمازی نہ بنو. میں تعالیٰ ہوں کر لو استعمال بات کرتی ہے. اس کا صرف اتنا ہے کہ اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا کہ اگر یہ وجود، اگر یہ وجود، اگر یہ وجود، اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ. حضرت گامی میں سچی کامیاب جڑا وجود رب کے نہیں چکتا، کیا اس قابل ہے کہ رب کا رزق پایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی، اپنے آپ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ، بس لے جاؤ. یہ روٹی مانگی بولو نہیں، پہلے بات پھر بات میں سچی خیال ہے نمازی بندے کا کہ نہیں بنے گا؟ اس نصیحت عمل کے رکھ رکھیں. سارے ہاتھ اونچا چک کے بلند آواز والے انشاءاللہ کا نعرہ لگائیں. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. سچی گل کرنا، سچی گل کرنا. اسی سارے نمازی منزلے میرے آقا کتنا خوش ہے جی، میرے آقا کا نسخے کی سمیت کی دوست بھی سن لو. اونی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھنا. پہلے نماز پھر ناشتہ. میں آخیا جی ایک بندہ کہنا صبح اٹھنے لگیا دیر ہو جائے دیر، میں کیا نام پڑھن کا لوگ بہتر ہے پڑھ لو. پھر اٹھ کے منہ آتے تو بھیجے نا وضو کر لو، 2 سنت تو فرض پڑھ لو، فجر بھی پڑھ لو گے، باقی پڑھنی آسان. فجر بھی لا کے شغال کرتا اچھا وہ کل تو پڑھا گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھنا. اگر تھوڑا جا اچھی آواز میں اونی دیتے کہ ناشتہ نہیں کرنا. اچھا میں لگ پہلے جلے شیطان کان سے پھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ کرنا. اچھا کئی بندے ہاتھ بھی نہیں سکھنا کرتے، ہاتھ کھڑے کھاتے نماز کی پڑھنی نہ کرنا. اچھا میری گل سنو، کسی کے ذہن سے پتہ کی گل ہے
اسی مسیح پہ بیٹھ کے وعدہ کر دیا کہ پورا نہ کیتا تے گناہگار ہے کیا بھائی میں وعدہ نہ بھی کرواں وعدے تو تسی پہلے ہی کر چکے ہو آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب یہ وعدہ تو پہلے آپ کر چکے ہیں میں تو وعدے کی یاد دہانی کروا رہا ہوں آپ کو تو میرا شکر ادا کرنا چاہیے میں کوئی نئی چیز کا وعدہ نہیں لے رہا میں وہی رب کا وعدہ آپ کو یاد کرنا شیطان کہتا ہے نہ کھڑا کری ادھر نماز پڑھنی نہ پہ جاؤ شیطان سارا دوست ہے کہ دشمن دشمن کی گل بننی چاہیے دوسرا کیوں مان دیتے اچھا شیطان کے اندر ہے تو کل وہ نماز نہیں پڑھے گا کیوں ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں بھائی کل تک زندہ رہنے کی ضمانت ہے کسی کو کیا پتا آج توبہ کر نیک نیت کر آج کی موت آ جائے صبح سرکار سے پہلو سے جنت سے پہنچا میں جا دوسرا وہ یہ بھی ذہن چپائے گا بھائی تو آج توبہ کر لی تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے کل گناہ کھا لیتا تو پھر پچھلے گناہ شامل ہوں گے یہ بھی گل غلط ہے جس کو رب کا گناہ مٹا دیتا پھر دوبارہ میں شامل ہے اگر فرض بحال دوبارہ غلطی ہوگی تو ایک ہی گناہ دکھا جائے گا اس واسطے سامنے توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے اگر بھائی سچے دل میں توبہ کرو اتنی آواز نال بلند آواز نال انشاءاللہ کرو کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جاوے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ موبائل پہ میسج نہیں پڑھنے جتنی دیر رب کا میسج قرآن میں پڑھ لوا اور دوستان میں میسج پڑھنے واسطے دیر کو ٹائم ہے اور رب کا میسج پڑھنا ہے کوئی ٹائم نہیں یعنی گل کرنے لگا ہوں اگر میں غلطی دے گا تو میری اصلاح کر دینا اور اگر میں صحیح کہوں تو پھر سارے اپنی اصلاح کر لو اسی کئی دفعہ سنے ہونا میں نعت خان رات بھی نتیجے محفل بھی علماء کرام بھی یہ کہتے ہیں کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا گیا آپ کا سر نیزے پہ پرو کے اونچا کیتا گیا دیکھنے والے نے دیکھا کہ آپ کی موت مبارک ہل رہے نے گویا حسین کا سر تن تو جدا سی حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہا سی امام حسین رضی اللہ عنہ کو تو قرآن سے اتنا پیار کہ سر تن سے جدا ہے حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے میں کہا تیرا سر نہ لگا تو کیوں نے قرآن پڑھا حسین نے تو سجدے میں سر کٹایا ہے اور تم اس کی بات نہیں کی تھا تو حسین ہی کیسا ایک بڑی سخت بات کہنے لگا بڑی سخت بات کہنے لگا پتہ نہیں کہ ہضم ہو گئی کہ نہ ہضم ہو گئی لیکن مسجد میں بیٹھے سچی بات کرنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے نماز میں سنتی ثابت ہے مجھے بولو بے حیائی ثابت ہے نشہ ثابت ہے یہ سارے کام یزید کے تھے آج ہم کام یزید والے کر کے نام ہوتے ہیں یہ رکھا ہوا ہے حسین کا غلام ہے کیونکہ ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا کہے اگر غلام ایسا ہے تو ان کا آقا کتنی شان والا ہو گیا اگر غلامی کو کے پیلے آوے تو پھر آقا کے بارے میں کی خیال ہے
خدا ملا شریف کو بدلنا. یہ دیکھو میرے ہاتھ میں خدا کے لیے میرے آقا کی میلاد کی محفل کو بدنام نہ کرو. میلاد شریف میں سے اٹھ کے جاؤ, اپنے اندروں کو پاک کر کے جاؤ, اور آپ کے اندر ایسی تبدیلی آ جائے, ایسا انقلاب آئے. جو بھی دیکھے نہیں آتا تو بیا کیے بدلاؤ میں سرکار کے میلاد سے ہو کر آیا. اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری کرنا. سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے سو. تو کہتا میں سویرے اٹھ کے پڑھ لوں گا, کیا پتا تیری صبح تیرے زمین ہو جائے. بڑے بندے کا حضور ستے نے سویرے اٹھنا نصیب. دادا خود بھی نمازی بنو, اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنو, اپنے بچوں کو بھی نمازی بنو. میں ایک بار تاوی سے دھڑلے سے کہنے لگا, جتنی مرتبہ نمازی بچہ اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا تھا, بے نمازی کبھی بھی نہیں کرتا. نمازی بچہ جب بھی اتحیات میں بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی, اونچی بولتے ہیں ربنا اغفر لی, لہذا مجھے بھی بخش دے, میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. میں کہتا ہوں آپ کے گاؤں میں جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے, اس کے دروازے پر روزانہ 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ, اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا. تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہے ہیں ربنا اغفر لی, میں کہتا ہوں رب اس کی ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے گا. اگر چاہتے ہو میرے ماں باپ کی بخشش ہو جائے تو نمازی بنو. اگر چاہتے ہو میری بھی بخشش ہو جائے, اپنی اولاد کو نمازی بنا جاؤ. ہم بن بھی جائیں, ہماری دل قوم کا سلسلہ چلا جائے. ہم کہیں گے اولاد نماز کیسے بنے گی, تو میں نے ایک کتاب لکھی ہے نمازی بننے کا نسخہ. اس میں 5 نسخات ہیں, جو بھی پڑھتا ہے نمازی بن جاتا ہے. اس میں نماز پڑھنے کے فائدے, نماز نہ پڑھنے کی سزائیں, جماعت سے نماز پڑھنے کے فائدے, جماعت ترک کرنے کی وعیدیں. اور ایک بات کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے, حضرت صاحب میں نے دیکھا چٹیاں تاڑیاں پوتے والے وہ سب کا طریقہ. میں صرف پڑھ کے بیٹھا کہ یار یہ پاک کے نہیں ہوتے. میں نے پھر اس کتاب میں غسل کا طریقہ, وضو کا طریقہ, تیمم کا طریقہ, بلکہ میت کو کیسے غسل دیا جائے گا, اس کو کفن کیسے پہنایا جائے, اور زندگی میں جو قضا نمازیں ہوگی اس کو کیسے ادا کیا جائے. یار ایسی کتاب ہے کہ شاید آپ نے ایسی کتاب پہلے نہ پڑھی. اور یہ بھی میں بتلا دوں, میں نے کتاب بڑی آسان زبان میں, جیسے میں نے آسان زبان میں بیان کیا ہے, کتاب بھی آسان زبان میں, تو اردو پڑھ سکتا ہے میری کتاب سننے لے گا. اور ایک کتاب میں نے لکھی ہے دوست اور دشمن کی پہچان. کیا نام ہے؟ یہ کتاب پتہ کیوں لکھی ہے؟ اگر سے دوست پتہ کیوں سمجھنا, میرے پکے سگڑ کے آئے, تیرا چرس پہ لا دے, پانگ پہ لا دے, پاؤڈر پہ آ دے, لیکن اے میرا جگری یار آ گیا. دشمن پتہ کیوں سمجھنے, اے مولوی صاحب نے نماز کا کہنا رستہ ہی بدل. میں نے ان دونوں کو لے کے چلا ہوں, اور پھر آخر میں بتلایا ہے ارے جس کو تو دشمن سمجھا وہی تو تیرا دوست ہے. قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ارے دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے, اور قیامت کا دن سب سے بڑا مصیبت والا دن ہے, اور قیامت کے روز اللہ والے ہی کام آئیں گے اور کوئی کام نہیں آئے گا. لہذا ایک بندوں سے جانیاں لگا دو. اور اس کتاب میں نے نشہ کرنے والوں کا انجام بتلایا, کیا گھنونا انجام ان کا ہوتا ہے. تو ہو سکے تو یہ جاتی مطلب دونوں کتابیں باہر رکھا کھڑا ہو کر ان سے لے کے جائیے گا, اور اپنے گھر میں پڑھ کے سناؤ, آپ کے بیٹے نمازی بن جائیں. آج کے دور میں سمجھتا ہوں جس کی اولاد ایک ہے, ماں باپ کے لیے دنیا ہی جنت ہے.
اور جس کی اولاد بری سوسائٹی میں بڑھ جائے ماں باپ کے لیے دنیا ہی دوزخ بن جائے. اولاد نیک کیسے بنے گی؟ ارے نمازی تم بنا دو. اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ 21واں پارہ پہلا رکوع اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ارے نمازی بچے تو تو بنا دے، پھر نماز کا کمال دیکھتا اس کو تمہیں کیسے بناتی ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. ایمان علی جاتے